اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف، یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں اور جو عیسائی حضرات ہیں ان کے بارے میں بھی، اور خاص کر یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہودی اپنے آپ پہ فخر کرتے تھے، وہ کہتے تھے جی ہم انبیاء کرام علیہم السلام کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے اس گھمنڈ کے اندر ہے کہ جی ہم تو کیونکہ نبیوں کی اولاد ہیں تو اس پر یہ فخر کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ انبیاء نے خود ان پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو کیونکہ نبیوں کی اولاد ہے، ہمیں تو ہونا کچھ نہیں ہے۔ تو جس بات پر یہ فخر کر رہے ہیں خود انبیاء نے تو انہی پر لعنت بھیجی ہے۔ ہوا کیا، یہ جو آیت ہے اس کا جو شان نزول ہے وہ یہی ہے کہ ایلا ایک بستی تھی جو لوگ بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ تو یہ واقعہ تو آگے بھی آ رہا ہے، پیچھے بھی گزرا تھوڑا سا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں نبیوں نے یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے، اور لعنت کی دعا فرمائی ہے اور قبول بھی ہوئی ہے۔ یعنی جو مشہور واقعہ ہے کہ جب یہودیوں کو روکا گیا تھا کہ تم نے جو ہے وہ اپنا مچھلی وغیرہ کا شکار نہیں کرنا ہے، خاص کر ہفتے والے دن، تو جب انہوں نے مچھلی کا شکار کرنا شروع کیا تو 70 سال تک ان کو سمجھایا گیا کہ تم جو ہے وہ اس سے باز آ جاؤ، رب کا حکم ہے کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، تو تم اس سے رک جاؤ۔ جب وہ اس سے نہیں رکے اور 70 سال تک جو ہے وہ لگے رہے ہیں، اب دیکھیں جی 10 سال 20 سال یا کوئی تھوڑا بہت عرصہ نہیں ہے کہ جناب اسے ان کو روکا جاتا۔ کیا ہے مطلب، کیا ہے کہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ ان کو پہلے دلیر کیا گیا ہے۔ جب وہ 10-20 سال تک جو ہے وہ انہوں نے دیکھا نا بھی کچھ نہیں ہوتا، تو آہستہ آہستہ وہ دلیر ہوتے گئے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوتا، خیر ہے بھی مار دینے، ٹھیک ہے جی۔ 70 سال تک جب وہ دل کے وہ مطمئن ہو گیا نا ان کا کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا، تب اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور ہوا کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی، تو صبح اٹھے تو یہ خنزیر اور بندر بن چکے تھے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب وہ عیسائیوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہم پر دسترخوان نازل فرما دے، یعنی کھانا آسمان سے نازل فرما دے، تو ہم جو ہے وہ اپنا پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو مانیں گے اور آپ کو نبی مان لیں گے۔ تو پھر جب وہ کھانا نازل ہوا تو انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی، تو یہ دونوں کی وجہ سے پھر یہ بندر اور خنزیر بنے ہیں۔ تو اس آیت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ بیان فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، فرمایا کہ بنی اسرائیل میں سے جو کافر لوگ تھے ان پر لعنت کی گئی ہے علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ دیکھیں یہاں پہ ایک دو باتیں غور کرنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود عذاب نازل نہیں فرمایا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ پہلے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت بھیجی ہے، بعد میں ان کو عذاب آیا ہے ان پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیک بندے کی دعا قبول کیسے ہوتی ہے؟ جب 70 سال تک یہ لوگ مچھلی سے باز نہیں آئے تو داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی، دعا مانگنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا کہ جب یہ صبح کو رات سوئے تو صبح جب اٹھے تو یہ بندر اور خنزیر بن چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو روکا کہ بھئی تم نے جو ہے وہ کھانا اکٹھا نہیں کرنا ہے، جو آ رہا ہے چھپ کر کے اس کو کھا لو، پھر اللہ تعالیٰ پھر عطا فرما دے گا۔ پھر جب یہ نہیں رکے اور ذخیرہ اندوزی کرتے رہے ہیں تو فرمایا اس وقت پھر عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان پر لعنت کیا تب جا کر جو ہے وہ پھر ان پر عذاب نازل ہوا ہے۔ دیکھیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی پر غضب فرماتا ہے یا کسی پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے یا جس بندے کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کا بغض اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔
وہ اس نیک بندے کے ساتھ جو عداوت اور دشمنی رکھنا شروع کر دیتا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو اپنے نیک بندے کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جب وہ نیک بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے جو ہے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ دیکھیں شیطان، کیونکہ رب تو جانتا ہے نا کہ شیطان نے شیطان بننا ہی بننا ہے، اس کے تو علم میں ہے نا، وہ تو علم الہی کے اندر تو پہلے موجود تھی یہ بات کہ شیطان نے مردود تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن وہ ایسے مردود نہیں ہوا، بلکہ آدم علیہ السلام کا بغض جو ہے نا وہ اسے لے ڈوبا ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام کا بغض اس کے دل کے اندر آیا اور یہی چیز اس کو لے ڈوبی ہے۔ اور یہ آج کے دور کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج علماء کے ساتھ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ ذرا دیکھ لیں، سیاسی لحاظ سے ہے یا معاشرتی لحاظ سے ہے، دونوں لحاظ سے جو ہے وہ جو بندہ جس پارٹی کے ساتھ لگ چکا ہے نا دوسرے علماء کو پسند نہیں کرتا۔ بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ اب لوگوں کے دلوں میں بغض آ چکا ہے اتنا کہ اگر کوئی شخص کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ لگا ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں اس سیاست کی وجہ سے جو ہے وہ کس پر بھونک رہا ہوں یا کس پر بات کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ دیکھیں جی، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ مسئلہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسی عالم کی گستاخی کرتا ہے نا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس عالم کی گستاخی کی وجہ سے کبھی بھی وہ بندہ ایمان پر اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج لوگ کیوں گمراہ ہوئے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ سب تو کسی نہ کسی بغض کے اندر شکار ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ نتیجہ نکلا ہے۔ اور دوسری بات دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ہے اور داؤد علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رب اپنے نیک بندے کی دعا کیسے قبول فرماتا ہے؟ تو ہم جو نیک بندے سے دعا کرواتے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی دعاؤں کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دونوں لوگ یعنی دونوں نبیوں نے بھی ان کے خلاف بد دعا کی ہے۔ بد دعا تو ہوتی نہیں نبی کی تو ہر دعا ہی ہوتی ہے۔ جو ان کا نقصان ہوا ہے نبیوں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، یعنی یہ بندر بھی بنے اور خنزیر بھی بنے ہیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ہم نے انہیں بندر اور خنزیر ایسے نہیں بنا دیا ہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ ذالک بما عصوا وکانوا، فرمایا یہ لوگ جو ہے وہ نافرمان بھی تھے، کانوا یعتدون، اور یہ سرکش اور حد سے زیادہ نافرمان بھی تھے، حد سے زیادہ بڑھنے والے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کی سرکشی کی وجہ سے یہ بندر بنے ہیں، ان کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بندر بنے، ہم نے ان کو بندر نہیں بنایا۔ قرآن مجید کی آیت ذالک بما قدمت ایدیکم، تمہارے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے نا جی، انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے، رب کسی پر جو ہے وہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ آگے دیکھیں جی، ما کانوا لا یتناہون عن منکر، فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو ان کے بندر اور خنزیر بننے کی وجہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے، یہ بڑی خاص ہے۔ میں کانوا لا یتناہون عن منکر، میں جب وہ کوئی برا کام کرتے تھے تو کوئی بندہ ان کو روکتا نہیں تھا، برائی کو روکتے نہیں تھے۔ فعلو ہو، جیسے بھی وہ کوئی کام کرتا رہتا، جیسے ہمارے معاشرے کے اندر آج کے اندر ہم کہتے ہیں کہ یا میاں وہ کر رہا ہے تو وہ خدا جانے اور وہ جانے، ہمیں کیا لگے۔ تو اب دیکھیں خنزیر اور بندر جو بنے ہیں نا یہودی، ان کی مین وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جناب والا برائی کو روکا نہیں ہے۔ اور آج ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہے کہ ہم کسی کو کیسے روکیں جی، ہمارا تعلق نہیں ہے جی، ہم کسی کو روک کے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، وہ جانے اور رب جانے، گال سمجھیے کہ نہیں؟ اور یہ چیز ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے بندر اور خنزیر بننے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب یہودیوں نے برائی کا راستہ اختیار کیا نا، برے کام کرنے لگ گئے، تو پہلے ان کے علماء بھی ان کو روکتے رہے۔ یہ 3 گروہ بن چکے تھے، ایک تو مچھلی پکڑتے تھے، ٹھیک ہے، دوسرے جو تھے وہ خاموش رہتے تھے، ایک گناہ کر رہا ہے اور دوسرا کہتا تھا میاں او جانے ہوتا کام جانے سانو کی لگے، ٹھیک ہے، اور تیسرے جو لوگ تھے وہ ان کو روکا کرتے تھے۔ جب روکتے رہے، روکنے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے اپنے گھروں کے درمیان جو ہے دیواریں کھڑی کر لی، ٹھیک ہے۔ جو روکتے تھے نا انہوں نے کہا بھی ہمارا تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم تمہیں روک رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر تم نہیں رکتے تو پھر آج کے بعد ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو دوسرے تھے وہ کہتے جی جناب ہر کوئی اپنی اپنی کی کر لے گا، اسی کس نے کی روکنا ہے۔ جیسا ہمارے معاشرے کے اندر بھی تو یہی چیز ہے نا کہ ہم اگر گناہ دیکھ بھی لے تو ہم کہتے ہیں میاں اس کا کام ہے، اس کا فعل ہے، وہ کر رہا ہے، ہم کیسے روک سکتے ہیں؟
ٹھیک ہے، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر. حالانکہ عذاب آنے کی جو وجہ ہے، بندر اور خنزیر بننے کی وجہ ہے، وہ دو قبیلے یا دو گروہ جو تھے وہ دونوں بندر خنزیر بنے ہیں. ایک وہ بنا ہے جو مچھلیاں پکڑ رہا تھا، دوسرا اس کو بھی ساتھ ہی بندر اور خنزیر بنا دیا گیا جو خاموشی کے ساتھ حاجی صاحب بن کے تسبیح پھیر رہے تھے. ہماری قوم یہی کہتی ہے نا، کہتے یار ہم کسی کو کیسے روکیں گے، وہ کر رہا ہے وہ جانے اور اس کا کام جانے، رب جانے اور رب اس سے آپ پوچھ لے گا. رب نے تو سب سے پوچھ ہی لینا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل کو فرمایا جبریل وہ جو فلاں بستی ہے نا اسے برباد کر دے، ہلاک کر دے. عرض کی پروردگار اسی بستی کے اندر تو بڑا نیک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تباہی کی ابتدا بھی اسی سے کر. تباہی کی ابتدا ان جو ہلاک کرنا ہے نا بستی کو اسی سے کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ تسبیح پھیر رہا ہے، اسے پتہ ہی کوئی نہیں کہ پوری کی پوری بستی ہلاک ہو چکی ہے. تو یاد رکھیں یہ نسخہ آج سمجھ آ جانا چاہیے، مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ یار آج اگر پاکستان کے اندر اگر عذاب نہیں آ رہا تو اس کی وجہ صرف اور صرف وہ علماء ہیں جو برائی سے روکتے رہتے ہیں. آپ نیکی کرتے رہیں، نیکی کا وہ بس وہ اجر نہیں ہے جو برائی سے روکنے کا اجر ہے. ٹھیک ہے، اور گناہوں سے جو عذاب رکنے کی جو وجہ ہے، عذاب نہ آنے کی وجہ وہ بھی صرف اور صرف برائی سے روکنا ہے. نیکی بندہ جتنی مرضی کرتا رہے. اب دیکھیں نا بستی پر جو عذاب آیا ہے، چلو ساری بستی تو برباد کر ہی دی گئی ہے، نیک بندے سے ابتدا کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ خود نیک بن کے بیٹھا ہوا ہے، ساری بستی برباد ہو چکی ہے، عذاب کے اندر اپنا گناہ کے اندر مبتلا ہے. رب نے فرمایا اسے اسی سے ابتدا کر. کیوں؟ کیونکہ یہ خود نیک بن کے بیٹھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ سارے نیک بن جائے، کوئی کسی کو کچھ نہ کہے تو رب کا عذاب آ جائے گا. ہاں لیکن اگر لوگ گناہوں سے روکنا شروع کر دیں پھر جا کے رب کا عذاب ٹلتا ہے. نیکیوں کرنے سے رب کا عذاب نہیں ٹلتا. ہاں گناہ سے روکنے کی وجہ سے رب کا عذاب ٹل جاتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں گناہ سے روکنا شروع کر دے بندہ تب جا کے عذاب ٹلتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی اگر یہ لوگ بچے ہوئے ہیں تو صرف اور صرف ان لوگوں کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں. نیک تو کئی سارے آپ کو مل جائیں گے، بڑے بڑے حاجی مل جائیں گے، تہجد گزار مل جائیں گے، نمازی پرہیزی بڑا کچھ مل جائیں گے، لیکن ایسا نمازی، ایسا تہجد گزار، ایسا حاجی جو خود حاجی بنا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ لوگ برائی کر رہے ہیں، اسے روک نہیں رہا ہے، تو یاد رکھے قیامت کے دن اس سے پوچھا تو جائے گا کہ حاجی صاحب تو نے تسبیح پھیری ہے نا، تو نے 1000 مرتبہ درود پڑھا ہے نا، تو نے تہجد پڑھی ہے نا، تیرا ہمسایہ جو گناہ کے اندر مبتلا تھا اسے روکا کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی بندہ جتنی مرضی کرتا رہے، اگر اس کے ساتھ والے گناہ کے اندر مبتلا ہے اسے روکتا نہیں ہے تو یاد رکھے قیامت کے دن اس سے پوچھا ضرور جائے گا کہ حاجی صاحب تسبیح کی فضیلت اپنی جگہ پہ، درود پاک کی فضیلت اپنی جگہ پہ، تیرا بھائی، تیرا بچہ، تیرا بھتیجا، تیرا بھانجا، تیرا ہمسایہ، تیرا رشتہ دار یہ جو گناہ کر رہا تھا کبھی سے روکا؟ بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ یہ جب کانے کا مسئلہ اٹھا تھا نا، کانا اٹھا تھا نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیے، تو ایک بزرگ بیٹھے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر تشریف لائے ان کے. ٹھیک ہے نا جی، وہ اپنے حجرے کے اندر بیٹھ کے سارا دن جناب اللہ تسبیح پڑھا کرتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آتے ہی حجرے پاک کے اندر تشریف تو لائے لیکن حضور نے چہرہ انور ہی پھیر لیا. ٹھیک ہے جی، قدموں میں گر گئے، یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے، میں تو صبح شام درود پاک پڑھتا رہتا ہوں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو درود پڑھ رہا ہے اور کانا نبوت کا دعویٰ کر کے کھڑا ہوا ہے. یاد ربیع الاول شریف آ چکا ہے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ آج یکم ہے. ٹھیک ہے جی، کئی بار آپ نیٹ پر جو ہے وہ آتی ہیں پوسٹیں جی آج 12 کروڑ مرتبہ ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں، 12 ارب مرتبہ پڑھ رہے ہیں، 12 لاکھ. اچھا کام ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن سوال یہ ہے کہ جتنی برائی پاکستان کے اندر سود، شراب، زنا، قتل، حرام خوری، سارا کچھ چل رہا ہے، اس پر کون روکے گا؟ درود پاک تو پڑھا جا رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، مسجدیں بھی ہماری آباد ہے، لیکن یاد رکھے عذاب ٹلنے کی جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ گناہوں سے روکا جائے، لوگوں کو برائی سے روکا جائے، تب جا کے عذاب ٹلتا ہے. آپ سونے کی مسجدیں بنا دیں لیکن اگر اس کے باوجود بھی عذاب نہیں ٹل سکتا ہے. عذاب ٹلنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے، اگر کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہے تو اس کو بندہ گناہ سے روکے ضرور، برائی کر رہا ہے تو اس کو برائی سے روکے ضرور، نہیں روکتا تو پھر عذاب نہیں ٹل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کانوا لا یتناہون عن منکر، فرمایا ان پر عذاب اس لیے آیا ہے، ان کو بندر اور خنزیر اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو برے کام کرنے سے روکتے نہیں تھے. فعلوا ہو، جیسے کوئی کر رہا تھا، ہر بندہ اپنی اپنی تسبیح پھیری جا رہا ہے، کہتا جی ہمیں کیا لگے جی. ٹھیک ہے، فرمایا فعلوا ہو، جیسے کوئی کر رہے تھے، کوئی کسی کو روکنے والا ہی نہیں تھا.
لبئس ما کانوا یفعلون. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنا ہی برا کام کر رہے تھے یار، کتنے برے کام میں اندر لوگ لگے ہوئے ہیں، اور تو کھڑا ہو کے تسبیح پڑھ رہا ہے، تو کھڑا ہو کے جناب اپنی نماز تہجد پڑھتا جا رہا ہے. تو یاد رکھیں نیکیاں جتنی مرضی کر لیں لیکن گناہ سے نہیں روک سکتا تو اس کی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آگے دیکھیں جی، فرمایا وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، فرمایا محبوب آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو ایسے دیکھیں گے يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کے ساتھ بڑی یاری لگاتے ہیں، کافروں کے ساتھ یاری لگاتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ کعب بن اشرف یہودی، یہ یہودی تھا، یہودی کیونکہ اہل کتاب تو ہے نا. کعب بن اشرف یہودی اپنے چند ساتھی لے کر چلا گیا مکہ شریف. مکے کے اندر آیا تو اس نے ابو جہل اینڈ کمپنی سب کو ساتھ ملا کے کہا، اس نے کہا اگر تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تم حملہ کر دو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اہل کتاب نے مکہ والوں کو جا کے کہا ٹھیک ہے اگر آپ حملہ کریں تو ہم آپ کا ساتھ بھی دیں گے، پیسہ بھی دیں گے، اسلحہ بھی دیں گے، بندے بھی دیں گے، سارا کچھ کریں گے. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو انہوں نے کہا کعب تو اہل کتاب ہے اور وہ بھی اہل کتاب ہے، کل کو ہم یہاں سے تیاری کر کے آ جائے حملہ کرنے کے لیے، تو پیچھے ہٹ جائے، پھر ہم کیسے یقین کر لیں. تو کعب بن اشرف یہودی کو ابو سفیان نے کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ ہے نا تو پھر ہمارے بتوں کو سجدہ کر کے دکھا، اگر تو ہمارے بتوں کو سجدہ کر لے تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ تو واقعی تو ہمارے ساتھ ہے. تو کعب بن اشرف یہودی نے ان کو یقین دلوانے کے لیے کیا کیا؟ بتوں کو سجدہ کر دیا. تو اب جب بتوں کو سجدہ کیا تو بتوں کو سجدہ کرنے کے بعد جب واپس آ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مذمت کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا اہل کتاب ہو کر بتوں کو جا کے تم نے سجدہ کر دیا. ٹھیک ہے، مس کر چکے ہیں یا اس کے اندر تغیر تبدل آ چکا ہے کتاب کے اندر، لیکن کتاب کے ماننے والے تو تھے نا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اہل کتاب ہو کر تم نے جا کے بتوں کے حساب میں سجدے کر دیے. فرمایا تمہیں شرم نہیں آئی ہے؟ میں محبوب آپ ان میں سے اکثر ایسے لوگوں یہودیوں کو دیکھیں گے یتولون الذین کفروا، کافروں کے ساتھ یاری لگاتے ہیں. یہودی کافروں سے یاری لگائے وہ تو فارغ، اور ایک اس کی شان نزول یہ ہے کہ منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ جا کے یاری لگائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کلمہ میرے نبی کا پڑھتے ہو یاری یہودیوں کے ساتھ لگاتے ہو. اور آج کے مسلمان کی تباہی کی وجہ سمجھ آئی ہے کہ کلمہ حضور کا پڑا ہوا ہے اور دوستی نہیں ہے. ہماری یہودیوں کے ساتھ دوستی ہے ہی نہیں، عیسائیوں کے ساتھ تو دوستی ہے ہی نہیں، ہم ان کے غلام ہیں، پکی بات ہے. دوستی ہوتی ہے برابر کے لیول پہ. امریکہ کے ساتھ ہماری برابری ہے، ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. وہ بھائی سیدھی سی بات ہے، الیکشن آ چکے ہیں، آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ان کا آنا جانا لگا ہوا ہے ان کا کہ کس کو کیسے سلیکٹ کرنا ہے، یہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، آپ لوگوں نے نہیں کرنا. ہم جو ووٹ دینے آتے ہیں ہم تو خالی ویسے ٹکرے مارنے جاتے ہیں، جا کے پرچی دے آتے ہیں، وگرنہ فیصلہ وہاں ہوتا ہے کہ کس کو کیا بنانا ہے. تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یاری سے منع کیا ہے، ہماری قوم تو غلامی پہ کھڑی ہوئی ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب آپ ان کو دیکھیں، یہ جو کافروں کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا یہودیوں کے ساتھ یاری لگاتے ہیں، ہماری قوم نے اپنا نصاب بدل دیا، ان کا نصاب پڑھایا ہے. بات سمجھیے کہ نہیں آئی؟ آپ دیکھیں اس سے بڑی ایک حیرت انگیز مسلمانوں کے ساتھ، پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہوگا. ہماری جو زبان ہے وہ اردو ہے اور ہماری جو دفتری زبان ہے وہ انگریزی ہے. ٹھیک ہے، آج جناب وہ سپریم کورٹ کا فل بینچ جو ہے وہ کسی کیس کی سماعت کر رہا ہے، اب وہ لائیو دکھا رہے پی ٹی وی پر اس کو. اب مجھے بتا، میں ویسے تھوڑا سا وہ کلپ سلپ آ رہے تھے اس کو سن رہا تھا، آپ دیکھیں اندازہ کریں، سادی سی بات ہے. اب جس کو انگریزی سمجھ نہیں آتی اسے کیا پتا کہ جج کیا بول رہا ہے اور وکیل کیا بول رہا ہے. بھائی اگر پی ٹی وی پہ دکھا رہے ہو، عوام کو دکھا رہے ہو، تو عوام والی زبان بولو گے تو عوام کو سمجھ آئے گی نا. وہ میں نے آپ کو لطیفہ تھوڑا سا سنایا تھا نا پہلے کہ مائی گئی وکیل کے پاس، جج کے پاس، اسے جا کے اپنا مسئلہ سنایا. تو جج نے کہا بھائی اماں وکیل لے کے آ. اس نے کہا کیوں؟ کہا اماں مجھے تیری بات سمجھ نہیں تھی. اس نے کہا بات تینوں سمجھ نہیں آتی تو وکیل میں کر کے لے آواں. گل تینوں سمجھ نہیں آ رہی، وکیل میں لے آواں. وکیل تو کر حاجت، تینوں گل ہی سمجھ نہیں آ رہی میری. ٹھیک ہے نا جی. تو سانو سمجھانا نا پی ٹی وی تے سارا کچھ پورے پاکستان نو دکھا رہے ہو، بھائی سادے زبان ہے تو پھر سارے نال گل کرو نا. تسی جو اپنی انگریزی مارے ہو، سانو کی پتہ کہ تسی کی گل کر رہے ہو آپس وچ. ٹھیک ہے نا جی. کیا ہے یہ؟ غلامی کی انتہا ہے. اپنی زبان چھوڑ کے ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے، کالجوں کے اندر کیا ہوتا ہے، اندر بیٹھ کے ہیلو ہاؤ آر یو کر رہے ہوتے ہیں، اسکول کے گیٹ کے باہر کہتے ہیں اور سنا. کدھر کی زبان؟
صرف ایک دیوار کا فرق ہوتا ہے. اسکول سے باہر نکلتے کہتے اور سنا پھر خیر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہے. اندر ہیلو ہاور، اچھا ہیلو ہاور یو سے زیادہ ان کو بھی نہیں آتی، ہمیں نہیں آتی تو ان کو بھی نہیں آتی ہے. وہ بھی دو گلاں دیا نے ہیلو تے ہاور یو فائن فوئن تے بس اگو پھر پنجابی شروع. ٹھیک ہے ایویں ہوندا کہ نہیں ہوندا؟ اگو اردو پنجابی یہ سارا کچھ شروع ہو جاتا ہے، بس فائن فون تک انگریزی ختم ہو جاتی ساری. ٹھیک ہے اگو دیکھو جناب او کی یہ علامہ دا شعر کہہ رہے اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بنا خوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند. علامہ اقبال آ کھریاں گلا کرو گے تو نہ اپنے راضی ہوتے نہ بیگانے راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی حقیقت ہے ہی ہے نا جی. دیکھو نا جی ساری پنجابی زبان ہے، ٹھیک ہے جی سارے انگلش میڈیم سکول جال بھائی سارے کی نے انگلش میڈیم، کوئی ایک پنجابی میڈیم کوئی نہیں، اردو میڈیم کوئی نہیں ہے. تو سانو بھی اللہ دے بندے ہو کم سے کم سمجھاؤ تو سی کہ تسی سارے بچے پڑھا کی رہے ہو. 20 کتاباں تے 35 کاپیاں نہ بچہ چک سکتا ہے. اندر واسطے اسپیشل ابا نوکر لگا ہے جناب بستہ انہیں مونڈے تے رکھا تے ابے نو اپنا بچے نو پہنچان جا رہا ہے، یا وہ علم نو پھیتے لائے ہوئے نے بچہ ریڑھ کے لے کے جا رہا ہے. علم دا کمال تو ہے کہ علم نو پھیتے لا چھوڑے نے اور بستیاں نو. دیکھو جی کافروں کے ساتھ یاری لگانے کا نقصان کیا ہے. فرمایا لبیس ما قدمت لهم انفسهم، فرمایا کہ جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیج رہے ہو نا، رب نے فرمایا لبیسا یہ بہت برا ہے. یہ کافروں کے ساتھ یاری لگانے کا نقصان ہے کہ جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو یہ تمہارے لیے برا ہے. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن تم جس کے ساتھ پیار کرتے ہو نا رب کھڑا اسی کے ساتھ کرے گا. یہ نہیں ہو کہ صرف خالی کلمہ پڑھنے کے ساتھ تم جو ہے وہ نہ امت کے اندر شامل ہو جاؤ گے. نہ جے بے شک جس نے مرضی کلمہ پڑھا ہوا ہے، نمازیں بھی ہیں، روزے، حج، زکات سب کچھ کیا ہے، لیکن محبت جس کے ساتھ ہوگی قیامت کے دن رب کھڑا بھی. قیامت والے دن حاجی نو پتہ لگ رہا ہے نا کہ حاجی صاحب آتے ہیں جی او بڑے لوگ نے جناب انسانیت ان کے اندر بڑی ہے جی، وہ تو ہمیں بڑے پسند ہے، وہ تو انصاف پسند لوگ ہیں، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے ہماری قوم نصاب ان کا پڑھا رہی ہے اور کلمہ حضور کا پڑھ رہی ہے. تعلیم ان کی دے رہے ہو، قرآن تمہیں پسند کوئی نہیں ہے. تعلیم ان کی دے رہے ہو، حدیث تمہیں رسول اللہ کی پسند نہیں ہے. پھر بتاؤ نا قیامت کے دن کھڑے کس کے ساتھ ہوگے؟ پتہ نہیں اللہ جانے یار ہم نے اپنے آپ کو خوش کیسے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے تعلیم انگریز کی پسند ہے، قرآن ہمیں پسند نہیں ہے، حدیث ہمیں پسند نہیں ہے، فقہ ہمیں پسند نہیں ہے، دین ہمیں پسند نہیں ہے. بطور تعلیم بطور نصاب ہمیں ان کا پسند ہے. جنت ہمارے لیے ویسے انتظار کر رہی ہے جناب. ہے مسلمان پکے ٹھکے آ رہے ہیں بھائی. ٹھیک ہے اے نہیں ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کافروں کو پسند کرنے کا تیسرا سزا کیا ہے. فرمایا ایک تو قیامت کے دن آئیں گے، سب سے زیادہ جو ہے ان کا نقصان کا اپنا ہوگا. ان سخط اللہ علیہم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر غضب کیا ہے. کن پر؟ ہمارے آقا مولا جو بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب فرمایا ہے. جن کو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑے انسانیت پسند ہے، یہ بڑے امر پسند ہے، یہ جناب بڑے ترقی یافتہ ہے، رب نے ان کے بارے میں فرمایا جن کو تم ترقی یافتہ کہہ رہے رب نے ان پر غضب ہی تو فرمایا ہے. کیا غضب کیا ہے؟ مسلمان کو کم سے کم اتنی توفیق دی کہ اس نے کلمہ تو پڑھا ہے نا. دیکھیں نا جی سب سے بڑا انسان کا نقصان یہی ہے کہ اس نے اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانا ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑا غضب کیا ہوگا؟ وفی العذاب ہم خالدون، فرمایا تمہارے جو من پسند لیڈر اور تمہارے من پسند قوم ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گی. جن کو پسند کیا وہ جہنمی ہے. یہ مسلمان صاحب جنتی ہے. ٹھیک ہے جنہیں پسند کر رہا ہے وہ کون ہے؟ جہنمی. ٹھیک ہے اور آپ یہ اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا ہے. بھائی جس جہنمی کو تو پسند کر کے کھڑا ہے نا قیامت کے دن رب کھڑا بھی جہنمی کے ساتھ ہی کرے گا. اور آج مسلمان سے پوچھ لیں کہ ہاں بھائی عیسائی جنتی ہے کہ جنمی؟ کیا ہے؟ جنمی ہے. یہودی جنمی ہے. جنتی آئیڈیل بننا چاہیے کہ جنمی؟ تو ہم نے تو جنمیوں کو اپنا آئیڈیل بنایا ہوا ہے. کیسی پٹھی قوم ہے. خدا جب عقل لے لے نا دین لے لے تو پھر ایسی حرکتیں ہی ہوتی ہیں. اپنی زبان سے جنمی بھی ان کو کہہ رہے ہیں، آئیڈیل بھی انہی کو بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.